أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کے آج کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام کو ہی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ تو یہ بات تفصیل سے بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وحی کی یا الہامی کلام کی حقانیت کے حوالے سے کچھ بتا دوں۔ حضور علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب نظر المسیح روحانی خزین جلد 18 صفحہ 477 تا 478 پر چند ایک لمبی نظم ہے ان کی فارسی کی، اس لمبی نظم میں سے جو فارسی کی نظم ہے میں چند اشعار آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں۔ یہ حضور صاحب نے اپنی وحی کے متعلق کچھ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آنچ من بے شوم زے وحی خدا با خدا پاک دان مش زے خطا، جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم از خطا ہمیست ایمانم، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید از دہان خدائے و مجید، خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقین کے بود عیسیٰ را بر کلام کے شد براؤ الکا، وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا۔ واں یقین کلیم بر تورات، واں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم نیم زاں ہما باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لائین، میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں اپنی وحی اور اپنے الہامی کلام کے حوالے سے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ یہ تو حضور صاحب کے فارسی اشعار تھے۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، تجلیات الہیہ روحانی خزین جلد 20 صفحہ
412 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وحی اور اپنے الہامی کلام کے متعلق فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے. اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میری پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر، یعنی قرآن کریم پر. یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. تو یہ دوسرا حوالہ ہو گیا. حضور صاحب نے اپنی وحی کے متعلق بتا دیا، اپنی وحی کی اور اپنے الہامی کلام کی حقانیت کے متعلق بتا دیا کہ میں بالکل اپنی وحی اور اپنے الہامی کلام کو سچا، قرآن کریم کی طرح سچا جانتا ہوں. آگے سنیے، ایک حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام صفحہ 21 پر حضور صاحب فرماتے ہیں. یہ عربی تحریر ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں گا. تو یہ میں نے حوالے پڑھے ہیں سامعین کو بتانے کے لیے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے، ان کو اپنے الہامی کلام اور اپنی وحی پر یقین کامل تھا، اور وہ اپنی وحی کو اور اپنے الہامی کلام کو اسی طرح سچا جانتے تھے جیسا کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کی وحی کو، یعنی آسم کی وحی کو سچا جانتے تھے. دوسری بات میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ملہم کے کلام پر اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے. یہ جو بات میں نے کہی ہے بڑی اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے علوم بخشے گئے ہیں، اسی قسم کی یہ باتیں ہیں جو اللہ نے مجھ پر کھولی ہیں. میں ایک امی انسان تھا. میں تو صرف 10 دسمبر 1983 تک زیادہ سے زیادہ کو کشتی نوح حضور صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، یا میرے خیال میں وہ جو ہے ایک کتاب ہے ان کی اسلامی اصول کی فلسفی، شاید میں نے وہ پہلی زندگی میں پڑھی ہو. باقی میں کچھ بھی نہیں، میں امی انسان تھا. یہ سب باتیں میں جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا نے اپنی جناب سے مجھے علم دیا ہے. پھر میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ اے عبدالغفار، اب علم کے حصول کے لیے، رقم کے لیے، پیسوں کے لیے کسی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھی نہ جانا. میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. یہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ فرمایا تھا. آج دیکھیں، میں اسی طرح، یہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، میں ام انسان ہوں، میں مذہبی فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہوں. آج آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کا کیا حال ہے. وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اس عاجز کے بالمقابل، حالانکہ میں تو ایک ام انسان ہوں. بار بار کہتا ہوں کہ آئیں بات کریں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی تھی کہ میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا اللہ نے مجھے کہ میں تجھے اپنی جام میں رجسٹر کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا تھا وہاں پہ. یہ باتیں مطلب کہ اس رنگ میں اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں تجھے معمور فرما رہا ہوں. اور اس وقت 15ویں صدی ہجری کا سر تھا. اچھا، اب یہ جو میں نے کہا ہے کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ملہم کے کلام پر اس کی وحی اور اس کی الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ کو حضور صاحب کے کچھ حوالہ جات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ جن حوالہ جات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 تا 155. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا
تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. یہ جو باتیں کر رہا ہوں بطور خاص میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جو 2 ویڈیو جاری کی ہیں، ایک 30 نومبر 2019 کو اور ایک 3 دسمبر 2019 کو، میں یہ جو باتیں آج کا خطبہ بھی ہے میں بطور خاص اس کے لیے دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہے. باقی سامعین جو میرے احمدی قبرستانی بھائی ہیں وہ بھی سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بطور خاص میں اس کے متعلق یہ باتیں بتا رہا ہوں آج. وہ میں نے دونوں ویڈیو سنے ہیں. میں کوشش کروں گا آج کی خطبہ جمعہ میں کچھ باتوں کا ڈاکٹر یحییٰ کی باتوں کا کچھ کا جواب دوں. آگے اس میں فرماتے ہیں ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. دیکھیں نا، اب صاف ظاہر ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو ملم ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، خواہ وہ نبی ہو، مجدد ہو، محدث ہو، جو بھی ہو، اس پر جو سچی وحی نازل ہوتی ہے وہ تو برحق ہوتی ہے. اور جو اس کی اپنی باتیں ہوتے ہیں بعض اوقات اس کو اپنی اسٹیٹمنٹ میں، اپنے بیانوں میں، اپنی تفسیر میں، تشریحات میں، الہاموں کی تشریح میں بعض اوقات اس کو غلطی رکھ سکتی ہے. یہ حضور کا فرمودہ ہے. اور یہی بات میں نے شروع میں کہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ملہم کے وحی اور اس کے الہامی کلام اور اس کے اپنے کلام میں تطبیق، اگر ان میں تضاد پیدا ہو جائے ہمیں چاہیے کہ تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر تطبیق پیدا نہ ہو تو ہمیں ہر حال میں ملہم کے، مجدد کے، امتی نبی کے وحی اور الہامی کلام پر کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کو برتر سمجھنا چاہیے. اور ملہم کا جو اپنا کلام ہے اگر تضاد پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک حوالہ ہے. دوسرا حضور صاحب کا ایک شعر ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. یہ بات بھی بالکل وہی بات آتی ہے کہ اگر تضاد پیدا ہوتا ہے ملہم کی اپنی بات اور ملہم کے الہامی کلام میں، تو ہمیں چاہیے، ہم پیروکاروں کو چاہیے کہ تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر تطبیق پیدا نہ ہو، اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہ پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ملہم کا جو وحی ہے، اس کا الہامی کلام ہے، اس کو برتر سمجھیں، اس کی پیروی کریں، ملک بھی اپنی بات کو اس سے الگ ہو جائیں. ایک اور سن لیجئے ان کا حوالہ اسی حوالہ سے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب اعجاز احمدیہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ نے جو 2 ویڈیو لگائی ہیں، اپنے بار اپنے باتیں، بے بنیاد باتیں کی ہیں کہ جمعہ صاحب میرا صاحب کی سنت سے میرے کچھ حوالے بار آپ سنا رہے ہیں وہاں پہ نا. تو اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں پھر اب کہتا ہوں کہ دیکھیں ملہم کیا فرما رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو مرزا غلام صاحب کی تعلیم اور آپ کے الہامی کلام کی طرف بلا رہا ہوں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی باتیں جو اپنی وضعیت ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو وحی ان کی ہوگی، جو ان کا الہامی کلام ہوگا، جس کو وہ شائع کرتے ہیں، دنیا کو آگے دکھاتے ہیں، وہ بالکل برحق اور سچی ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں حضور صاحب، میں دوبارہ یہ حوالے کو پڑھ دیتا ہوں. انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام. تو میں یہی حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. کہ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ملہم کے کلام پر اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے. امید ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں آگے بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ذکی غلام کے حوالے سے، اور جو چلہ ہوشیارپور میں ایک مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مفصل الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک الہام نازل ہوا 1881 میں حضور صاحب پر. تریاق القلوب میں اس کا ذکر ہے، حوالہ ہے
انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام دینے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو پھر آگے چلا ہوشیارپور میں یہ مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہو گئی۔ مفصل الہامی پیشگوئی کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 الہامی بشارتیں اسی ذکی غلام کے متعلق یا اسی ذکی غلام کی صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملہم پر بشارت نازل کرتا رہا۔ وہ کیوں کرتا رہا؟ وہ اس لیے کرتا رہا تھا کہ ملہم کو بتا رہا تھا ان الہامی بشارتوں میں کہ میں تو اس کی پیدا ہونے کی ابھی بشارتیں دے رہا ہوں، یعنی یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت ملہم پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ یہ تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ جبکہ ملہم جو ہے شروع میں ہی الہامی پیشگوئی نازل ہونے کے بعد ذکی غلام کو اور وجی اور پاک لڑکیوں کو ایک وجود سمجھ کر، ایک پیشگوئی سمجھ کر ذکی غلام کو وہ اپنا بریکٹ میں خود لکھتے ہیں لڑکا، وہ لڑکا سمجھ بیٹھے تھے۔ تو بعد میں پھر انہوں نے اپنی اس پیشگوئی کو اپنے بشیر جو ان کا لڑکا تھا بشیر اول، تو ان پر انہوں نے چسپاں کیا۔ یہ جو ابھی میں نے حوالہ تیاقل کا پڑھا ہے نا کہ ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ یہ وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس بشیر اول کی پیدائش کے موقع پر ایک اشتہار شائع کیا جس کا عنوان تھا خوشخبری۔ اس لڑکے کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولود مسعود، یعنی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلم موعود نہیں فرمایا یا پسر موعود نہیں فرمایا، بالکل ان الفاظ میں مطلب کہ تھوڑی سا احتیاط کا دامن کے ساتھ انہوں نے ایک لحاظ سے بشیر اول پر اپنی وہ جو پسر موعود یا مسلم موعود کی یا نشان رحمت کی یا ذکی غلام مسیح عظمہ کی پیشگوئی تو اس پر چسپاں کیا۔ تبھی مطلب کہ یہ جو اپنا فرما رہے ہیں نا کہ ہاں اگر ہم نے اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں ایسی ہی اگر میں نے کر بھی لیا، اگر سوچ کے اس کو کہہ بھی دیا مولود مسعود، گمان کر لیا کہ یہی پسر موعود یا یہی مسلم موعود ہوگا، تو اس میں یہ کوئی الہام الہی نہیں تھا، میری اپنی بات تھی۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ اچھا، یہ جو 13 الہامی بشارتیں ہیں حضرت مرزا غلام صاحب پر 6-7 نمبروں سے 7 تک جاری رہیں۔ اگر ہم ایک فارسی کا شعر ہے حضور صاحب کا الہامی شعر ہے، وہ اس کا تذکرہ صفحہ 684 پر وہ لکھا گیا ہے، اگر ہم اس فارسی شعر کو بھی ایک بشارت سمجھ کر ان الہاموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کے ساتھ شامل کر لیں تو اس طرح یہ الہامی بشارتیں پھر 14 بن جاتی ہیں۔ وہ شعر اس طرح ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر اللہ تعالیٰ ایک الہامی فارسی شعر نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: زی درگاہ خدا مرد بسد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو عیسیٰ ہے یہ ذکی غلام نشان رحمت، اور آگے چل کے اگر وقت ہوا تو میں بتاؤں گا کہ سورت مریم ہماری ہیلپ کرتی ہے اس حوالے سے کہ وہ نشان رحمت کیا ہے، وہ ذکی غلام کیا ہے۔ تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام پر، اس کا مرکزی کردار جو وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے آپ کو یہ عظیم و شان پیشگوئی دی تھی، اسی کو مسیح نفس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کو عیسیٰ قرار دیتا ہے۔ اور مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اسی وجود کے متعلق یعنی ذکی غلام اور نشان رحمت کے متعلق ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم کے لفظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں غالباً ازالہ میں، بارہا میں ان کو آپ لوگوں کے آگے پڑھ چکا ہوں۔ تو اس طرح یہ 14 الہامی بشارتیں بن جاتی ہیں۔ میں سامعین سے کہوں گا کہ ان الہامی بشارتوں کی تفصیل جو ہے میں یہاں پر وقت نہیں ہے خطبہ جمعہ میں، بارہا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں خطبات میں، اب میں اور باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ نیوز نمبر الغلام.com پر نیوز نمبر 160 جو ہے الہامی بشارتوں کی تفصیل اس کا عنوان ہے، وہ آپ وہاں پر پڑھیں، دیکھیں، سنیں۔ وہاں پر ہر الہامی بشارت لکھی گئی ہے، اس کی ڈیٹ لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور سارا میں نے یہ سب چیزیں جماعتی احمدیہ قبرستان کا جو تذکرہ ہے وہیں سے اب میں نے اٹھا کے وہاں پہ لگایا ہوا ہے، ترتیب دی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام
قرآن کریم میں 8 الہامی بشارتیں مطلب ہمیں ملتی ہیں جو مختلف نبیوں کو اور مریم صدیقہ کو، موسوی مریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں۔ ہر مبشر اور ہر موعود غلام ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو باقی یہ جو 8 مثالیں ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو صرف حوالے دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حلیم غلام کی بشارت بطور اسماعیل، یہ سورۃ صافات آیت نمبر 101 102، آپ وہاں سے پڑھیں تفصیل۔ دوسری جو ہے بشارت جو ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی بشارتیں، اور بشارت کے وقت دونوں دنیا میں موجود نہیں تھے اور بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح حلیم غلام یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی بشارت کے بعد وہ دنیا میں پھر پیدا ہوئے تھے، بشارت کے وقت وہ دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تیسری یہ کہ اسحاق کی اللہ تعالیٰ نے بطور علیم غلام کے بشارت دی، اور بشارت کے وقت اسحاق علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 54 اور 55۔ اسی طرح سورۃ زاریات میں اسحاق علیہ السلام کی بطور علیم غلام کے بشارت کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، 5ویں سورۃ مریم میں یحییٰ علیہ السلام کی بطور غلام بشارت کے وقت یحییٰ دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح چھٹی جو بشارت ہے وہ آل عمران جو صورت ہے، اس میں آیت نمبر 40 اور 41، بشارت کے وقت یحییٰ دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور پھر پیدائش کے بعد دوبارہ بشارت نہیں ہوئی۔ اور جتنے بھی میں نے ابھی ذکر کیا ہے، حلیم غلام کا، علیم غلام کا، یعقوب کا علیہ السلام کا، اور اسحاق اور اسماعیل، یہ ساری میں نے باتیں کی ہیں، اور یحییٰ کی بھی میں کر رہا ہوں کہ جب یہ بچے، یہ غلام پیدا ہو گئے تھے نا اپنے والدین کے گھر میں، ان کی پیدائش کے بعد کوئی الہامی بشارت ان کے نبیوں کے گھر پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سچی اور پکی بات ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا، اگلی جو ہے بشارتیں جو 2 ہیں، 7ویں اور 8ویں، تو میں اسی سے بتاتا ہوں کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 21 اور 22، ابھی میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس خطبہ جو میں تلاوت کروں گا ان کی بتاؤں گا۔ ذکی غلام کی بشارت، سامعین کرام، بشارت کے وقت ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں موجود نہیں تھے، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو اور جب پیدا ہو گئے تھے، پھر موسی مریم پر ذکی غلام کے متعلق کوئی الہامی بشارت نازل نہیں ہوئی تھی، تو کہ نہیں بنتا۔ یہ قرآن کی قرآن کا میں بتا رہا ہوں، قرآن کی وحی جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ آل عمران جو ہے، اس کی آیت نمبر 46 تا 48، یہ اپنا پڑھیں آپ، وہاں پر بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت موسوی مریم کو فرشتے دیتے ہیں، اور بشارت کے وقت وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، بشارت کے بعد وہ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبوت اور رسالت کا انعام پایا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے اس الہامی کلام میں یا اس وحی میں جو محمدی عربی سنت پر نازل ہوا۔ تو جیسا کہ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی، جس کے متعلق ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ کتنا ایمان اپنی وحی پر رکھتے تھے، سب حوالے پڑھ دیے ہیں میں نے، اور بالکل غلطی سے پاک اپنی وحی کو سمجھتے تھے، قرآن کی طرح سمجھتے تھے، اس وحی کے متعلق لکھتے ہیں وہ۔ اور یہ جو حوالہ میں آپ پڑھوں گا، یہ صرف مرزا غلام احمد صاحب کے لیے پر نہیں چسپاں ہوتا، بلکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے نزول کے بعد آخر تک یعنی قیامت تک جو بھی امت محمدیہ میں کوئی ملہم پیدا ہوگا، اس پر وحی نازل ہوگی، تو وہ اس پر نازل ہونی وحی یا الہامی کلام، اسی سنت، اسی جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اس کے مطابق وہ وحی اس پر اللہ تعالیٰ اس مسلمان مومن پر نازل کرے گا، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تو میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ انوار الکتاب ہے آپ علیہ السلام کی، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ امید ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی، اور میں باقی میرے قبرستانی جو جیلے ہیں، قبرستانی مولوی ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا غلام صاحب کا میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک غلاموں کی بشارتیں دی۔ جب بشارتیں دیں تو وہ غلام ان کے گھروں میں نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ تو پھر یہ بھی کہ جب وہ پیدا ہو گئے غلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کے متعلق پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی ان نبیوں پر کوئی الہامی بشارت نازل نہیں کی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ قرآن کریم کے بعد جس ملہم پر بھی کوئی وحی نازل ہوگی تو اسی سنت کے مطابق ہوگی جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا غلام صاحب پر ایک ذکی غلام کی بشارت ہوئی تو ذکی غلام جیسے جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولوی سمجھتے ہیں، خلیفہ نام نہاد سمجھتے ہیں، یا ڈاکٹر محمد یہ سمجھتا ہے کہ وہ وجود بشیر الدین محمود تھا، 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا۔ جب پیدا ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد پھر ذکی غلام کی 2 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں مرزا غلام علیہ السلام پر، یعنی محمد مریم پر، ایک 13 اپریل 1899 کو، ایک 6-7 نومبر 1907 کو۔ تو میں نے بارہا پڑھی ہیں، آپ نیوز نمبر 160 پہ دیکھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب مرزا غلام صاحب کی وحی بھی اسی سنت کے مطابق آپ پر نازل ہوئی جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، تو قرآن کریم میں جب وہ غلاموں کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں نبیوں کو، تو اس وقت وہ غلام نہیں تھے۔ جب وہ پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کر کے ان کو دے دیے، تو ان کے غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر کوئی ان غلاموں کے پیدا ہونے والے غلاموں کے متعلق کوئی بشارت نازل نہیں کی تھی، نہ محمدی موسی مریم پر کوئی ذکی غلام کے حوالے سے پیدا ہونے کے بعد کوئی الہامی بشارت نازل کی تھی۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ محمدی مریم پر چلہ ہوشیارپور میں تفصیلی پیشگوئی نازل ہوتی ہے۔ اگر جماعتی احمدیہ قبرستان سمجھتی ہے کہ بشیر الدین محمود ہے اس کا مصداق ذکی غلام کا، نشان رحمت کا، ان دونوں وجودوں کو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس خطبہ جمعہ میں اگر ہو سکا، نہیں تو آئندہ خطبہ، یا میں پہلے بھی بارہا ثابت کر چکا ہوں۔ میرا جو مضمون ہے جس کا بار بار وہ اپنی ویڈیو جو ہے اس پہ وہ کرتا ہے، تبصرہ بھی کرتا ہے، اس میں میں نے ثابت کیا ہے یہ بات۔ اس کا جو عنوان ہے میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ جو ہے مضمون نمبر ہے 92 نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے۔ تو اس میں تو میں ثابت کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وحی کسی ملہم پر، مرزا غلام صاحب پر، محمدی مریم پر نازل ہو اور وہی سچی ہو۔ وہ خود کہتا ہو سچی ہے، قرآن کریم کی طرح سچی ہے، تو وہ اس سنت جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہامی کلام نازل ہوا، تو اس سنت کے برخلاف نازل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسی مطلب وحی ہوگی تو وہ تو مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں تھوک دیتے، کبھی شائع نہ کرتے اس کو۔ اور مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو وحی ہے آئندہ زمانے میں آسم کے بعد جس ملہم پر بھی نازل ہوگی الہامی کلام، وہ اس سنت کے مطابق نازل ہوگا جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس کو کبھی نہ آپ بھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی ہدایت دے، اور وہ بھی جو جھوٹ بولتا پھر رہا ہے تو وہ بھی اس سے باز آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں، 3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سامعین کرام کہ 1 صدی قبل قرآن کریم کی 30 آیات نے حیات مسیح ابن مریم کے عقیدے کی کلیتاً تکذیب کی تھی۔ یہ ساری 30 آیات جو آپ حضور علیہ السلام کی کتاب جو ازادہ وہاں میں آپ ساری پڑھ سکتے ہیں۔ بین ہی آج ذکی غلام کے متعلق 13 مبشر الہامات قرآن کریم کی 30 آیات کی طرح اس بات کا قطعی ثبوت ہیں سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ پکی یقینی بات ہے، اور میرا چیلنج ہے کہ اگر جماعت ڈاکٹر محمد یحییٰ یا جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی یا جو بھی ثابت کر دیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا اور اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ آج میں اس خطبہ جمعہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ یہ وہ علم ہے جو خدا نے اس عاجز کو بخشا ہے، جس سے آپ لوگ سب محروم ہو۔ آپ مطلب کہ
بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین اور اس کے مولوی سارے رل مل کے 1954 سے آج تک جو درجل فریب کاریاں دھوکہ دیاں کرتے رہے ہیں تمہارے ساتھ، اے میرے احمدی قبرستانی بھائیوں، میں ان کا پردہ کھول رہا ہوں، میں ان کا کچا چٹھا چاک کر رہا ہوں، آپ ان کا کچا چٹھا کھول کر آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی 30 آیات حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کے سلسلہ میں تمام عالم اسلام کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں، تو اسی طرح آج ذکی غلام کے متعلق 13 الہامی بشارتیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلمت کو جھوٹا ثابت کر کے جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان کو بھی 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگو کے سلسلہ میں جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہونے والی ذکی غلام کے متعلق 13 الہامی بشارتیں اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق ایک سنگین فراڈ اور دھوکہ دہی تھی۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اے میرے قبرستانی بھائیوں، میں تمہارا دشمن نہیں، میری مخالفت نہ کرو، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ تقویٰ اپنے آپ میں پیدا کرو، نیک نیت بن جاؤ، اور تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں ان کو سنا کرو، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ بچ جائیں گے، آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی۔ وگرنہ یقین رکھیں کہ اگر آپ میرے تعصب جو آپ کے اندر کریٹ کیا گیا ہے قبرستانی مولویوں نے، قبرستانی ڈاکٹر یحییٰ جیسے لوگوں نے، اور قبرستانی نام نہاد جھوٹے جو بلائق قادیان ہے جو بنے پھرتے ہیں خلیفے، انہوں نے تمہارے اندر جو تعصب کیا پیدا کیا ہوا ہے اس کو نکال دیں اپنے وجود سے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر تعصب رکھیں گے تو میری باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس فراڈ، ابھی جب میں ذکر کیا ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس فراڈ اور دھوکہ دہی سے باخبر ہونے کے لیے میں سامعین کو، قبرستانی احمدی بھائیوں کو اور ڈاکٹر محمد یحییٰ کو بھی، ان کے قبرستانی پیٹ پرست مولویوں کو بھی، ان کے نام نہاد خلیفوں کو بھی 4-5 اپنے مطلب خطبات کا یا مضامین کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خاکسار کی تقریر جلسہ سالانہ جرمے 2015 کو میں نے ایک آخری تقریر ہے میری، تو مود لڑکا، مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا، یہ تقریر الغلام.com پر جلسہ سالانہ جرمی جو ہے 2015، سامعین وہاں پر جا کے پوری تقریر طویل ہے تھوڑی سی، یہ سنیں، میں نے ثبوت دیے ہیں، وہاں پر حوالے پیش کیے ہیں، مرزا بشیر الدین احمد کے بیانات لکھے ہیں کہ جہاں سے یہ بندہ مکمل طور پر مفسد اور مجرم ثابت ہوتا ہے، یہ جھوٹا آدمی تھا۔ اچھا، دوسرا خطبہ جمعہ سنیے کہ مورخہ 26 جنوری 2018، اس کا عنوان ہے 11 الہامات پیشگوئی مسلم موعود پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ڈاکے کو پکڑنے کا ثبوت ہیں۔ یہ خطبہ سنائیں 26 جنوری 2018۔ تیسرا یہ بھی خطبہ جمعہ ہے، یہ مورخہ 23 فروری 2018، اس کا عنوان یہ ہے کہ مسلم موعود حضرت مرزا صاحب الاسلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ چیلنج ہے میرا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، خدا کی قسم آپ ثابت کر دیں اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو، اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام کو مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موعود کا نام دیا۔ یہی مرکزی کردار ہے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی کا، اسی کو مسلم موعود فرمایا تھا۔ یہ وجود پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا، اگرچہ وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید میرا جسمانی لڑکا، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ کوئی بھی انسان نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی نبی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے کیا دینا ہے نہیں دینا یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ جس کو جائے چاہے جو دے دے۔ لیکن خواہش تھی محمدی مریم کی، ثابت ہوتی ہے ان کے الہاموں سے، ان کے اپنی فرمودات سے، کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے کوئی، لیکن وہ خیال کرنا، قیاس کر لینا، امید رکھنا کوئی گناہ نہیں، لیکن دینا نہ دینا ملہم کا، ان کی نبی کا کام نہیں ہے کوئی فیصلہ کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، یہی مرکزی کردار ہے الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی محمدی مریم پر، یہی مرکزی کردار ہے، اسی مرکزی کردار کو ہی مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موعود کا لقب دیا۔ یہ چیلنج ہے میرا، میدان میں آگے کو ثابت کر کے دکھائے۔ میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، نہ صرف اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جاؤں گا بلکہ منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ یہ اکثر یہ ڈاکٹر یحییٰ میرے جو امیر ہیں UK کے، ان سے کہتے رہتے ہیں، جمبا صاحب سے کہیں 1 ملین
جو ڈالر ہے اس کا آپ ثبوت دیں یا بینک میں دیں. میں ڈاکٹر یحییٰ سے کہتا ہوں کہ ایک صدی قبل جب براہین احمدیہ کی اشاعت کے وقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ انعامی چیلنج دیا تھا پورے عالم اسلام کو، مولویوں کو، سب کو 10,000 روپے کا، تو کیا ان لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے 10,000 روپے ہمیں بینک میں دکھائیں؟ نہیں، وہ شریف لوگ تھے. آپ جیسے جہل اور مکار فریبی نہیں تھے وہ لوگ. انہوں نے اتنا لحاظ کیا کہ اگر مرزا صاحب نے لکھا ہے کتاب میں تو وہ ضرور دے گا. ہمارا کام ہے ان کے 300 دلائل توڑیں، لیکن وہ نہیں توڑ سکے. تو آپ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. مئو ذکی غلام مسیح الزمان کی بعثت کے وقت جو جماعت احمدیہ قبرستان کے جو مولوی جالے آپ جیسے لوگ ہیں، اتنے گھٹیا فریب کار دھوکہ دینے والے لوگ ہو تم. بار بار کرتے ہو کہ جمبا صاحب 1 ملین جو ڈالر شو کرے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دوں گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم بیت الغفار کیل میں آپ دیکھ رہے ہیں آ کے، وہاں پر وہ کم از کم ½ جو ملین ہے اس کے برابر ہے، اس کی قیمت ہے، ڈالر ہے. تو وہ تو میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ وہ تو آپ کا ہوگا پھر اگر ثابت کر دیں یہ باتیں. جو میری موروثی پراپرٹی ہے جتنی بھی ہے پاکستان میں سٹیج پہ کھڑ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ سب آپ کو میں انعام کے طور پر بخش دوں گا. کیونکہ مجھے اگر میں نعوذ باللہ من ذالک میرے نفس نے گمراہ کیا ہوا ہے تو میں ہدایت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہدایت کی تمنا کریں، ہدایت کو ڈھونڈیں. یہ جال سازیاں جو محمود احمد کی، بشیر الدین محمود کی، اس میں تمہیں ان خلیفوں نے بلائے قادیان کے کھڑ پینسل میں پھنسائے ہوئے، اسے نکل جاؤ. ہدایت اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے اگر سب کچھ بھی دے کے اگر اللہ کی رضا مل جائے، اس کی ہدایت ملے، تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے. میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میدان میں آئیں. آپ کبھی بھی قیامت تک میرے آگے اور میرے ساتھیوں، میرے پیروکار کے آگے کبھی بھی قیامت کے دن تک مجھے امید ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو پکڑ لے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمانی طرف سے، آپ مجبور ہو جائیں اس پیشگوئی کے متعلق میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہو سکتی ہیں یہ باتیں، امکان ہے. لیکن اگر مطلب کہ ممکن ہو، اگر ایسی بات نہ ہو تو آپ کا بس چلے تو قیامت تک آپ میرے ساتھ بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ موت ہے ہماری. اچھا، تیسرا خطبہ، آگے چوتھا خطبہ بھی سن لیجئے. یہ بھی 20 جولائی 2018. اس کا خطبہ کا عنوان ہے ہدایت میں کمال پانے والے لڑکے کی حقیقت. یہ سب خطبے سننے والے ہیں، دھیان سے، تقوی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. اے میرے احمدی بھائیوں سنو، آپ جانبدار نہ بنو. آپ نہ میری طرفداری کرو، نہ بشیر الدین محمود کی طرفداری کرو، نہ آپ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرفداری کرو، نہ یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان ہے نہ اس کی کرو. آپ جو سچ ہے اور حق ہے اس کے طرفدار بن جائیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اچھا، نمبر 5 جو مضمون ہے میرا 92، پچھلے دن جو اس نے ویڈیو بنایا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے، وہ دوسرا خاص کر نمبر 2 جو ہے ٹاپک وغیرہ وہ جو بھی ہے، جس کا وہ عنوان یہ بناتا ہے کہ یہ جو ذکی غلام اور مسلم موعود 2 الگ الگ وجود ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا یہ بندہ میرے اس مضمون کو بھی کافی انٹرپریٹ اپنے طور پر کرتا ہے. مطلب کہ اتنا جھوٹا بندہ ہے، یک طرفہ ویڈیو بناتا ہے وہاں پر بیٹھ کے اور پھر میری 1-2 فکرے لے کے بار بار سناتا ہے. اس کو موت پڑتی ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں پچھلے 3 دن کے لیے میں لندن گیا تھا، اور میں یہ بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ 29 جو نومبر کا خطبہ جو ہے وہ میں نے اور میری اہل و عیال نے پڑھا تھا ادھر، لیکن اس کی ریکارڈنگ میں کچھ پرابلم ہوگا تو وہاں پر میری آواز نہیں صحیح ریکارڈ ہوئی، تو اس لیے وہ خطبہ جمعہ جو ہے آن ایئر یعنی alغلام.com پر آن ایئر نہیں ہوا. تو کیونکہ وہ آواز ہی نہیں مطلب کہ سامعین سن سکتے، تو اس لیے تو اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 30 نومبر کو میں لندن کے لیے اپنے نجی وزٹ کے لیے گیا تھا 3 دن کے لیے، اور پھر میں بدھ کے دن یعنی 4 دسمبر کو واپس آ گیا تھا شام کو 3 دن میں وہاں پہ رہا تھا. اس کے متعلق وہاں پر کیا ہوا انشاءاللہ میں اگر ٹائم ملا تو میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اور اس کے جو ڈاکٹر یا شعر بنا پھرتا ہے اپنی ذاتی یہ ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ اتنا جھوٹا ہے، یہ تو بزدل انسان ہے. یہ بندہ اس عجز کا صادق کا سامنا ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو 5 یعنی ایک تقریر جلسہ سالانہ جرمنی 2015 اور ایک مضمون نمبر 92 یعنی 92 اور 3 میں نے خطبے جمعے آپ کو کہے ہیں، اور یہ سنیں اور مضمون پڑھیں اور تقریر سنیں، اور پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس فراڈ اور دھوکہ دہی سے آپ کو انشاءاللہ تعالی روشنی ہو جائے گی. یہ بندہ نے کیا کیا، جماعتی احمدیہ کے جو افراد تھے ان کے ساتھ کیا کیا جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد.
سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 20 تا 22 میں فرماتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی مریم سے کہا، موسوی مریم سے کہا، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی، زے کے ساتھ ذکی ہے، یہ ہمیشہ قرآن میں آتا ہے نا، اکثر زال کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن موسوی مریم کا جو ذکی غلام ہے وہ زے کے ساتھ ذکی ہے۔ زے کے ساتھ ذکی کے معنی ہے پاک اور نیک۔ یہی دعا مجھے اللہ نے سکھائی تھی، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، یعنی اے اللہ مجھے ذکی بنا دے۔ آگے 21 نمبر جو آیت ہے، اس میں اس مریم نے کہا، یعنی مریم نے کہا میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ آخری آیت جو 22 ہے، اس میں اس فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے اے مریم جو تو کہہ رہی ہے نا، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، نہ تو بدکار ہے، نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ تجھے کسی مرد نے چھوا ہے، یہ بات سچ ہے۔ آگے فرشتہ کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، مثلا نشان رحمت، لوگوں کے لیے ایک نشان، ذکی غلام، وقانہ امرن مقضیہ، وہ الہامی پیشگوئی جو ہے نا نازل مرزا غلام صاحب پر، محمدی مریم پر، چلا ہوشیارپور میں، یہ ساری باتیں وہ اسی الہامی کلام بھی موجود ہیں۔ میں نے اکثر آپ لوگوں کو کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے نا نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق، یاد رکھیں آسم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ بن مریم کے نزول سے قطعاً اس مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسی مریم کے گھر میں بطور ذکی غلام پیدا ہوا تھا، جس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم قرار دیا تھا، اس کا نزول نہیں ہے امت میں۔ یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی برگزیدہ انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا پہلے، پھر اس پر اس کی دعاؤں کے نتیجے میں تضرعات کو سننے کے بعد، پکار کو، التجاؤں کو سننے کے بعد، اسی پر ایک نشانی رحمت اور ایک ذکی غلام کی پیشگوئی نازل کرنی تھی۔ وہی مسیح نفس ہے، وہی عیسیٰ ہے، جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ درگاہ خدا مرد بس اعزازمی آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ بازمی آیت، یہ وہی وجود ہے محمدی مریم کا۔ آسم کی پیشگوئی جو نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مطابق، اس کے مطابق یہی وہ جو محمدی مریم کا جو یہ موعود ذکی غلام ہے، مسیح الزماں ہے، یا نشان رحمت ہے، یا محمدی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، تو یہ اسی بندے کا نزول ہے۔ اسی کے متعلق آسم نے 1500 سال پہلے امت کو خبر دی تھی۔ قطن وہ جو موسی مریم کے گھر میں ذکی غلام پیدا ہوا تھا، جس کا نام آل عمران میں اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا، وہ تو ایک نبی تھا، رسول تھا، بنی اسرائیل کی طرف اپنی طبعی زندگی گزار کر، اپنا مشن پورا کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکا، وہ آسمان پر گیا ہی نہیں زندہ جسم کے ساتھ، نہ کوئی انسان جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہیں باتیں۔ میں سب اپنے احمدی بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اس کی طرف غور کرو، توجہ کرو میری باتوں کی طرف۔ اور اکثر وہاں پر اعتراض بھی ہوا کہ آپ احمدیوں کو کرتے ہیں تبلیغ، باقی لوگوں کو چھوڑا ہوا نہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا جب ہماری میٹنگ وہاں پہ ہوئی بھی سر آپ میرے خطبات سنیں، مضمون پڑھیں، میں تو اپنے احمدی مسلمان بھائی اور غیر احمدی مسلمان سب کو مخاطب کرتا ہوں، علاوہ اس کے مسلمانوں کے، پورے عیسائی، یہودی، جو دیہ، سب لوگ، میں ان کو سب کو مخاطب کرتا ہوں اپنے
جو میرا مشن ہے اس کے حوالے سے ان کو میں چاہتا ہوں کہ آئیں، حق کی طرف آ جائیں، سچ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ جو میں نے آیات 3 پڑھی ہیں صورت مریم کی، آپ سامعین کے پاس اگر ٹائم ہو تو صورت مریم کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 35 تک یہ کل جتنی آیات ہیں وہ ساری پڑھیں، آپ کو پوری تفصیل پتہ لگ جائے گا۔ اسی قسم کا الہامی کلام مرزا غلام احمد صاحب پر بھی، محمدی مریم پر بھی نازل ہوا۔ میرا ایک مضمون ہے غلام مسیح الزماں اور محمدی یعنی موسوی عیسیٰ ابن مریم کے درمیان مماثلت، اس قسم کا مضمون ہے۔ کوئی شروع کے جو 10-12 مضامین ہیں ان میں سے ہے وہ پڑھیں، وہاں پر سارا میں نے الہامی کلام وہاں پر محمدی مریم کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو میری غلام مسیح الزماں کتاب ہے، اس کے مقدمہ کے بعد وہ پہلا میثاق النبیین کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، وہاں پر دیکھیں یہ سارے الہامی کلام جو اس صورت مریم میں موسوی مریم پر نازل ہوئی ہیں باتیں، وہ ساری محمدی مریم پر یعنی مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو علاوہ اس کے آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجود کو، یہ جو ذکی غلام ہے موسوی مریم کو دیا کہ جس کی بشارت دی گئی تھی، آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یعنی موسیٰ مریم کی بات ہو رہی ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقین اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، الہامی پیش گوئی چلہ ہوشیار پور میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، وہاں پہ دیکھیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کلمۃ اللہ قرار دے رہا ہے۔ آگے اس آیت کا ترجمہ ایسا ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں وجیہ اور مقربوں میں سے ہوگا۔ میں اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہیں آیات ہیں آیت نمبر 43 تا 52 یعنی سورۃ آل عمران کی 43 تا 52 ساری پڑھیں تفصیل کے ساتھ، سارا وہ موسیٰ مریم کے ساتھ کیا ہوا، کیسے بشارت دی گئی فرشتوں نے دی، اور پھر کیسے وہ پیدا ہوا، کیسے وہ کہتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں، کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں یہ چیز سنت ہے اللہ تعالیٰ میں کہ جب بشارت ہوتی ہے تو وہ وجود جس کی بشارت دی جاتی ہے کسی نبی کو یا کسی صدیقہ کو، وہ اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ تو نبیوں نے جن کو بشارتیں غلاموں کی ہوئیں قرآن میں، اور مریم صدیقہ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میں بدکار بھی نہیں ہوں، میرے کیسے ذکی غلام ہو جائے گا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اور ایسے یحییٰ اپنا زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ میری یحییٰ کیسے ہو جائے گا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ ابراہیم صاحب کو بھی جب فرشتوں نے حلیم غلام اور علیم غلام کی بشارتیں دیں اور یعقوب بطور نافلہ کی دی تھیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ وہ پر تفصیل ہے جو میں نے ابھی حوالے دیے ہیں، دیکھیں وہاں پہ، تو ہمارے کیسے ہو جائے گا۔ دیکھیں بشارت کے وقت یہ تمام غلام جن کی بشارتیں دی گئی، یعنی حلیم غلام اسماعیل علیہ السلام، علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام بطور نافلہ، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی گئی، اور اس طرح ذکی غلام کی موسیٰ مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی۔ یہ سارے غلام، ذکی غلام، علیم غلام، حلیم غلام اور یحییٰ، بشارتوں کے وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں تھے، لیکن بشارتوں کے بعد جب اللہ نے ان بچوں کو دے دیا، پیدا ہو گئے، یہ پیدا ہونے کے بعد ان میں سے کسی غلام کی بھی بشارت ان کے ماں باپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک چیلنج ہے میرا، قرآن کریم کی یہ سنت ہے۔ مرزا غلام صاحب کا میں نے حوالہ پڑھ دیا انوار الاسلام کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی قرآن کریم کے بعد قیامت تک کسی ملہم پر، کسی مسلمان مومن پر الہامی کلام نازل ہوگا تو وہ اسی سنت کے مطابق نازل ہوگا جو سنت قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے،
کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91۔ اس کے بعد یہ تو باتیں تھیں ذکی غلام کے حوالے سے جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی بشارت ہوئی تھی۔ تو آگے جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب وہ میری مضمون جو ہے نا، مضمون نمبر 92، اس کی وہ شروع میں وہ پیشگوئی کے متعلق میں نے لکھا ہوا ہے، اس کے 4 حصے میں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے متعلق جو حقائق اللہ نے مجھے بتائے وہ 7 ہیں، اس کے متعلق میں نے تشریح کی ہوئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے خطبہ جمعہ میں کہ اگر میں نے سلسلہ شروع کر دیا تو یہ گھنٹہ ڈیڑھ کا یہ مضمون ہے، تو میری مجبوری ہے تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ یا کل یا کسی وقت میں کسی لیکچر میں یا خطبہ جمعہ میں اس کو کلیئر کروں گا کہ جو یہ میرے مضمون نمبر 92 میں یہ سب تماشبی نہیں کرتا رہا ہے، میری بار بار آوازیں سنا کے جی سنت سے پیروی کرنی چاہیے، تو بالکل میں تو تیار ہوں۔ میں تو آج بھی اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی نبی کی جو اپنا کلام ہے اور اس کا الہام ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے پیروکاروں کو چاہیے، پوری تفصیل میں نے بتا دی ہے کہ اگر کسی نبی کے الہام اور کلام میں تطبیق ہے تو دونوں کی پیروی کرو، لیکن اگر کسی وقت کسی نبی کی اپنے کلام اور اس کے الہام میں تضاد پیدا ہو جائے تو پھر دونوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں ان پیروکاروں کو چاہیے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تطبیق پیدا نہ ہو تو ملہم جو ہے وہ امتی نبی جو ہے اس کے اپنے کام کو، اپنے اجتہاد کو، اس کی اپنی بات کو الگ کر دیں، چھوڑ دیں، اس کے الہام کی پیروی کریں۔ یہ سنت ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب۔ آپ صرف مرزا غلام صاحب کے کلام کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے الہام کی پہلے بات کرو۔ الہام مقدس ہے، الہام کے متعلق سب کچھ میں نے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے الہام کی کیا وقت اور کیا شان ہے ان کی وحی کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے الہام کی بھی اور آپ کے وحی کی بھی پیروی کریں، اور اگر تضاد پیدا ہو جائے تو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ میری وحی کی پیروی کرو، میری بات کو، میرے اجتہاد کو چھوڑ دو، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب یہ باتوں کو سنیں، تماشبینی نہ کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کاش کہ یہ یک طرفہ ویڈیو بنانے کی بجائے میرا سامنا کرو آپ لوگ، لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو 7 حقیقتیں میں نے بتائی ہیں اس مضمون میں، یہ ڈاکٹر یحییٰ 6 بتا کے اس نے کام ختم کر دیا، 7ویں حقیقت نہیں بتائی۔ میرے پاس ہے، ویسے میں نے آئی لکھی ہوئی تھی، وہ ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس حقیقت کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں یہ کیا ہے۔ بڑی عجیب حقیقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں جو گیا تھا لندن 3 دن کے لیے، میری نجی یہ وزٹ تھی، اپنی فیملی، اپنی جماعت کے لوگوں کو ملنے گیا تھا میں، کچھ ایسی باتیں تھیں۔ تو وہاں پر نا میری یکم کو، یعنی سنڈے والے دن شام کو، ہمارے امیر صاحب جو ہیں UK کے، انہوں نے ٹرائی کی کچھ دوستوں سے جو جماعتین یہ قبرستان سے تعلق رکھتے ہیں، بھی عبدالغفار چمبا ادھر آیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں چاہیں تو ان سے بات کر لیں، اپنا کلیئر کر لیتے ہیں باتیں۔ بہرحال چند ان کے واقف کار تھے، اچھے دوست تھے اس کے، وہ اس پر ایگری ہو گئے بھی ہم ملتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی جماعت سے پوچھ کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور نظام کے شر سے بھی بچائے، میں یہ کہوں گا ان کو، کیونکہ کسی بات چیت کرنا کسی انسان سے یا مدعی سے کوئی گناہ کی بات تو نہیں نا ہے، لیکن جماعت احمدیہ قبرستان میں کسی کو، احمدی کو، قبرستان کو حق نہیں دیا جاتا کہ جمبا صاحب سے بات کریں۔ بہرحال وہ آئے شام کو 6 بجے سے لے کر 7:30 تک وہ آئے۔ تو میں کچھ باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی ہماری جو میٹنگ تھی، اس میں وہ آئے اور آ کے انہوں نے نا، مطلب کہ اصل جو موضوع تھا ہمارا اختلاف ہے، سامعین کرام، اختلاف کیا ہے؟ الہامی پیشگوئی مجھ سے موجودہ اس کا میرے درمیان اور جماعت احمدیہ قبرستان کے درمیان بھی یہ اختلاف ہے۔ قبرستانی جماعت کہتی ہے کہ بشیر الدین محمود احمد اس کے مصداق تھے، انہوں نے دعویٰ کیا وہ ہی ذکی غلام، وہی نشان رحمت، وہی مسلم موعود تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، وہ مسلم موعود اللہ نے بطور جسمانی لڑکا محمد مریم مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، اس نشان رحمت کا، اس موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی جو میں فضل نازل کیا تھا اپنے بندے پر، اس کا مصداق میں تجھے بناتا ہوں۔ چیلنج ہے میرے دعوے کو جھٹلا کو کوئی دکھائے۔ تو وہ آئے دوست، وہ 4 تھے۔ تو
بہرحال ہماری 1.5 گھنٹہ بات ہوئی. آ کے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ الہامی پیشگی مسلم موعود کے متعلق ہم جانتے نہیں، نہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سن لیں میری باتیں، اگر کوئی دوست چاہیں ان سے پوچھ لیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس پیشگی مسلم موعود پر بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ان کی کوئی مجبوریاں بتائی، مثلا ہم غیر احمدیوں سے احمدی ہوئے ہیں. وہ بھائی تم غیر احمدیوں سے احمدی بھی ہوئے ہو تو 30 سال کو ہو گئے ہو تم احمدی ہوئے، تو تمہیں پیشگی مسلم موعود کا نہیں پتہ ابھی تک؟ ہر سال یوم مسلم موعود منایا جاتا ہے. یہ سب ان کے بہانے تھے، میں بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن ایک لحاظ سے کہوں گا کہ وہ میرے لیے معزز تھے جو مجھے ملنے آئے. ان کا مجھ سے ملنے آنا ہی ان کا ایک شرف ہے. میں ان کو عزت دیتا ہوں. اس خطبہ جمعہ میں ان کا میں بڑی عزت کے ساتھ نام لے رہا ہوں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے نظام جماعت کے شر سے وہ بچیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی جرت کی بات ہے، اگر وہ نظام کو بتا کے آئے ہیں، اجازت لے کے ہیں یا نہیں آئے، تو بہرحال وہ آئے سی. اتنا ذرا انہوں نے کیا میرے ساتھ ملنے کے لیے آ گئے. میری 5-7 ساتھی تھے وہاں پہ، میں آیا تھا. تو بڑی ادب کے ساتھ ہماری باتیں ہوئیں. کوئی مطلب کہ سخت کلامی نہیں کسی نے کی، نہ انہوں نے کی، نہ میں، نہ میرے ساتھیوں نے کی. بڑے پیار نہ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ اسلامی پیشگی مسلم موعود پر بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، نہ انہوں نے بات کی. پہلی میٹنگ بھی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ نبوت کو انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا. حالانکہ نبوت کا تو جھگڑا ہی نہیں میرے اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان. یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب اور جماعتی احمدیہ جو ان کی تھی، ان کا عالم اسلام کے ساتھ یہ نبوت کا جھگڑا تھا. وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے نکال کے. حقیقت الوحی کا ایک حوالہ وہ پڑھ کے ان کا ایک ساتھی سنائی جائے. تو بار میرے منہ سے کھلوایا کہ میں ان کو کہوں کہ میرا دعویٰ ہے امتی نبی ہونے کا. حالانکہ میرے دعوی جو ہیں 10 کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے. 2018 جلسہ سالانہ جرمی کی آخری تقریر سنیں، وہاں پر میرے 10 دعویوں کا میں نے ذکر کیا ہوا. وہاں پر قطعاً میں یہ نہیں کہا ہوا کہ میرا امتی نبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے. ہاں بالعموم کہا کرتا ہوں میں حضرت مرزا غلام صاحب کا حوالہ دے کر تجلیات الہیہ کا، کہ یہ مجددین جو سارے ہیں جو مجھے اعلان فہم دیا، ایک لحاظ سے یہ امتی نبی تھے سارے. مرزا غلام صاحب بھی اسی طرح مجدد صدی تھے چہار دھام کے، تو وہ بھی امتی نبی تھے. تو علاوہ اس کے میں نے ان کو ایک حوالے دیے 2-3 ان کا جو وہ لے کے بیٹھے تھے کہ بشیر الدین محمود نے تو بار بار کہا ہے. میں نے وہ پڑھ کے سنایا ان کو کہ جناب وہ تو کہتے ہیں کہ نبی پہلے بھی آتے رہے تھے، اب بھی جب گند پڑے گا دنیا میں، خرابی پیدا ہوگی تو نبی آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. میں نے سنا ہے. تو بہرحال وہ بیچارے لاچار تھے. لیکن مقصد میرے کہنے کا ہے کہ وہ بالکل پیشگی مسلم موعود جو اصل تنازع ہے اس کی طرف نہیں آئے. تو میں چاہتا تھا کہ پیشگی مسلم موعود کا تنازع، ان کی جو خلافت کہتے ہیں خلافت العامہ نہج نبوت، میں تو اس کو بلائے قادیان کہتا ہوں اس کے متعلق. اور پھر سما ساقطہ کی حدیث ہے اس کے متعلق، اور پھر قدرت ثانی کے متعلق. یہ ساری ہمارے اختلاف ہیں، لیکن سرے دست جو ہے سب سے بالا وہ الہامی پیشگی مسلم موعود کا ہے. لیکن وہ میرے معزز جو میرے ملنے آئے تھے مجھے، قبرستانی جماعت کے وہ جو صاحب علم دوست تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم الہامی پیشگی مسلم موعود کے متعلق نہ جانتے ہیں، نہ میں بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات کہ ٹیوزڈے کو پھر دوبارہ ہم نے، میرے امیر صاحب نے کوشش کی تو وہ پھر تیار ہو گئے. پھر اس دفعہ ان سے میرے امیر صاحب نے ان کو کہا کہ اب پیشگی مسلم موعود کی بات کریں گے. انہوں نے اقرار کیا ہم کریں گے، جو مجھے اطلاع ملی امیر صاحب سے. لیکن جب وہ آئے، 4 بندے تھے، ان میں سے ایک نیا بندے تھے جو پہلی میٹنگ میں نہیں آئے تھے. تو بہرحال میں ان کو سب کو عزت دیتا ہوں. اس وقت خطبہ جمعہ میں بھی ان کا مجھے ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جرت کی بات ہے. وہ پوچھ کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، بہرحال یہ جماعتی احمدیہ ان دوستوں کا معاملہ ہے، نام تو میں کسی کا بھی نہیں بتاتا. تو بہرحال وہاں پر بھی وہی بات ہوئی. جب آئے وعدہ کر کے امیر صاحب سے آئے تھے وہ پیشگی مسلم موعود کی بات کریں گے، آگے پھر وہ نبوت کا مسئلہ چھیڑ دیا انہوں نے. 3 گھنٹے 6 سے لے کر 9 بجے تک وہی نبوت کے متعلق وہ بحث کرتے رہے، بے فائدہ، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایک جگہ پر ان میں سے ایک ساتھی نے ان کے یہ خلیفہ ثانی کے بارے میں ایک سوال اٹھایا. میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتا تھا خلیفہ ثانی نے اتنے کارنامے کیے فلاں یہ وہ. جب میں نے زیادہ زور دیا پیشگی مسلم موعود کے حوالے سے، انہوں نے یہ بات کہی، تو میں نے ان کو بڑا مختصر سا وہاں پر جواب دیا تھا. لیکن میں اس صاحب کو کہوں گا اور اپنے 4 دوستوں کو جو مجھے ملنے آئے تھے ٹیوزڈے یعنی 3 دسمبر کو، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یہ alulama.com پر میری کتاب ہے. اس کے صفحات 67 سے 77 تک، یعنی 67 سے 77 تک یہ پڑھے. وہاں پر اس کا عنوان ہے خلیفہ ثانی کے کارناموں کی حقیقت، میں نے لکھا ہوا ہے.
آپ کھول تقویٰ کے ساتھ پڑھیں, نیک نیت ہو کے پکڑیں. میرے لیے نہ پڑھیں, نہ بشیر الدین محمود کے لیے پڑھیں, نہ قیامت کے دن خدا کی قسم بشیر الدین محمود تمہیں چھڑائے گا, نہ میں چھڑاؤں گا. آپ کا ایمان, آپ کے اعمال آپ کو چھڑائیں گے. اس دنیا میں یاد رکھیں, کسی کی طرفداری نہ کریں نجائز, تقویٰ پیدا کریں, نیک نیت بن جائیں, اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. پھر اللہ جو بد نیت لوگ ہوتے ہیں, تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں, دنیا دار ہوتے ہیں, جی وہ یہ عقیدہ ہے فلاں ہے, عقیدہ بشک کو بشیر الدین محمود کو غفار جمعے کا ہو, جو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. نہیں, انسانوں کو, نیک نیت لوگوں کو تقویٰ پیدا کرنا چاہیے اور نیک نیت بن جانا چاہیے. پھر کسی, میرا سلام کی یہی نصیحت ہے, پھر کسی مدعی کی یا کسی نیا نقطہ نظر پیش کرنے والے کی بات کو پر غور کرو, سنو تقویٰ کے ساتھ. تو میں پھر کہوں گا کہ یہ جو صفحات 67 تا 77, میں اس صاحب سے بطور خاص جس نے سوال اٹھایا تھا, بڑے کارنامے کیے, اور باقی وہ جو 4 دوست تھے ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی, اور پوری قبرستانی جیل مولیوں کو کہتا ہوں یہ کتاب میری پڑھیں. آپ لوگوں کو تقویٰ کے ساتھ پڑھیں گے, نیک نیتی کے ساتھ پڑھیں گے, تو آپ لوگوں پر خلیفہ ثانی کے کارناموں کی حقیقت کھل جائے گی. وہ کیا فراڈ تھا, سب جھوٹ دجل. تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہی دنوں یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا, یہ ویڈیو بناتے ہیں یک طرفہ, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں وہاں پہ پہنچا ہوں. میرے امیر صاحب کا ان سے رابطہ رہتا ہے وہاں پر نا. تو میرے امیر صاحب نے کہا کہ بھائی آئیں, عبدالغفار جمبا ادھر رہا ہوا ہے, فیس ٹو فیس بیٹھ کے اپنا بات کر لیتے ہیں, کیا مسئلہ ہے. آپ ادھر ویڈیو بناتے پھر رہے ہیں. جمبا صاحب کی تو مجبوری ہے, وہ تو اب خطبہ دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, وہ کیا کریں, اس سے بات ہی کوئی نہیں کرتا, تو وہ کیا کرے بیچارہ, دیواروں سے باتیں کرے. تو آپ آئیں ادھر ان سے بات کریں. لیکن اس بندے کو پتہ تھا, اس بندے نے پہلے تو پوچھا, تھوڑا سا تیار بھی ہو گیا بھی چلو میں آتا ہوں. پھر یہ بھی کہتا, میں نے اس کی جو میلیں اس نے میرے امیر صاحب کو کی ہیں وہ پڑھی ہیں میں نے, انہوں نے مجھے دکھائی تھی, یہ دیکھیے ڈاکٹر یا کی میلز. یہ لکھتا ہے کہ میں آؤں گا, جمبا صاحب کی چلاکی تو نہیں کرے گا میرے ساتھ, کیا جمبا صاحب تقویٰ کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے. میں اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں, سامعین تو آپ جانتے ہیں, مجھے نہ ان چلاکیوں سے نہ ان فریب کاریوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں خدا کا بندہ ہوں عاجز, اور اللہ نے مجھے تقویٰ بخشا ہے. میں فریب کاریاں اور چلاکیاں کر کے میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم مرزا غلام احمد صاحب کا الہامی کلام اور اس کی وحی اور مرزا غلام صاحب کے فرمودات مجھے سچا ثابت کرتے ہیں, اور بشیر الدین محمود احمد کو جھوٹا اور کاذب فراڈی بندہ ثابت کرتے ہیں. اب مجھے کیا ضرورت ہے چلاکیوں کی. تو وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں کریں گے. اب میرے امیر صاحب نے کہا بھی کوئی نہیں, جمبا صاحب نے کیا چلاکی کرنی ہے, وہ تو آپ سے بات کریں گے فیس ٹو فیس. جب باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ کافی چیزیں کھل جائیں گی, کیونکہ یک طرفہ باتوں سے تو لوگوں کو کنفیوز ہوتے ہیں لوگ. یہ تو کنفیوز کرنے والا طریقہ ہے آپ کا. تو میں آپ سامعین کو کہتا ہوں, خواہ میرے سننے والے جماعت احمدیہ قبرستان کے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں, یا میری جماعت کے ہیں, یا عام لاہوری جماعت کے ہیں, یا کوئی بھی ہیں, یہ ڈاکٹر یا یہ ایک طریقہ فراڈ ہے اس کا. یہ جو کام کرتا ہے یہ ایک طریقہ واردات ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ وسوسے ڈالنے کے لیے. اس نے اب میرا مضمون نمبر 92, اس کا عنوان ہے, مطلب کہ اس کا عنوان ہے نشان رحمت, یعنی نشان رحمت, یعنی موز ذکی غلام ہی مجھ سے موز ہے. تو یہ جو سب یہ تماشے کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. میری پڑھ کے تحریریں کچھ پڑھ لی کچھ چھوڑ دی, اپنا نکال کے مطلب وہ وہاں پہ بیان کرتا ہے کہ یہ پھر ساتھ کہتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اور جھوٹے آدمی, تو یہ موت پڑتی ہے. تو جمبا صاحب سے اتنا ہی تو علم ہے تیرے پاس, تم اتنی سچے ہو بشیر الدین محمود کا دعویٰ, تو تمہیں موت کیوں پڑتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے, بھاگتے کو پھر رہے اس کے آگے. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا تھا کہ میں وہاں گیا تھا, 3 دن کی میری یہ نجی وزٹ تھی. اس کو بندے کو پتہ لگ گیا تھا, یہ پوچھتا رہا تھا جمبا صاحب کب جا رہے ہیں واپس, کب آئیں. تو میرے امیر صاحب نے بتا دیا کہ وہ بدھ کو 4 دسمبر کو واپس جائیں گے شام کو. تو اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ 30 نومبر کو آئے ہوئے ہیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے, مکار فراڈی آدمی ہے, یہ تماشے کرتا ہے ویڈیو بنا کر. میں عام احمدی کہوں گا کہ اس بندے کو مجبور کرو آپ لوگ, کیونکہ 2 میٹنگیں میری وہاں پہ ہوئی ہیں. آخر جو دوست مجھے ملنے آئے تھے وہ بھی تو انسان ہیں نا, وہ تو احمدی ہیں. انہوں نے جرت کی, پوچھ کر آئے, نہیں آئے, بہر ان کا یہ معاملہ مجھے نہیں پتا. تو یہ ڈاکٹر اس کو یا کیا موت پڑتی ہے. 2 میٹنگیں میں کر آیا ہوں لندن میں. میں اس ڈاکٹر یایو کو بلاتا ہوں, اور پورے وہ جو دوست جن سے میری ملاقات ہوئی تھی ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, کیل میں آئیں. ادھر بیت الغفار ہے ہمارا, وسیع جگہ ہے ہماری,
اور وہاں پر آپ آئیں، 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، 10 دن رہیں، نہ صرف ہم آپ کی ذمہ داری سیکورٹی کی لیں گے، آپ کے خرد و نوش کی ذمہ داری بھی سازش کے حوالے جماعت احمدیہ صاحب سن کے ہوگی. ہم پوری آپ کو عزت دیں گے. ہماری بات ہوگی، بات اسی طرح ہوگی ادب کے ساتھ، جس طرح کہ وہاں پہ میری 2 میٹنگیں ہوئی ہیں، نہ میری طرف سے، میرے ساتھیوں کی طرف سے، نہ ہی وہ جو میرے دوست جماعت احمدیہ قبرستان سے ملنے آئے تھے انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. بڑی پرامن فرینڈلی ماحول میں دوستانہ رنگیں ہماری باتیں ہوئی تھیں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، کیل میں ادھر آئیں گے، ہماری اسی طرح باتیں ہوں گی. بے شک آپ اپنا مقدمہ رکھنا اپنے پاس، نہ بدلنا، میں اپنا رکھوں گا. اگر ہم میں سے کسی کو تقویٰ نصیب ہوگا تو وہ تو ضرور اس پر تو اثر پڑے گا سچائی کا اور حقیقت کا. تو بہر اگر نہیں بھی پڑتا تب بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری فیس ٹو فیس اگر ملاقات ہوتی ہے اور ریکارڈ ہوتی ہے تو عام احمدی بیچارے جو دور بیٹھے ہوئے اور ڈاکٹر یا جیسے فضول آدمی کی پلے درجہ فراڈی بندہ ہے اور جھوٹا آدمی ہے، تو اس کی یہ جو وساوس ڈالتا پھر رہا ہے عام احمدیوں سادہ زیوں کو میرے مضمون پڑھ کر، میرے خطبات میں ایسی فکریں لے کر، تو ان کا بھلا ہو جائے گا. تو جو کنفیوژن ڈال رہا ہے ڈاکٹر یحییٰ، تو اس کنفیوژن سے عام احمدی قبرستانی بہن بھائی اور بزرگ بچ جائیں گے. تو میں اپنے قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو ڈاکٹر یحییٰ سے کہو کہ بھئی تو اگر اتنا ہی تیرے پاس علم ہے تو اس بندے کا تم مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیل جاؤ، یا وہ آ جاتا ہے لندن میں، فیس ٹو فیس بات ہوگی. 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا حقیقت کا اس وقت تک ہم بات کرتے چلے جائیں گے. ہر ایشو پہ بات کریں گے. اگر وہ جو میرے بھائی آئے تھے نبوت کے بارے میں ان سے کہا تھا کہ نبوت کے متعلق میں بات کروں گا، لیکن سر دست الہامی پیشگی مجھ سے موجود ہے، لیکن وہ نہیں مانے، نہیں، انہوں نے میرے سے بات نہیں کی. یہ میں سچی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کا ثبوت لینا چاہے تو وہ لوگ ہیں لندن میں جماعت کے ساتھ، وہ مجھ سے پوچھ لیں. بار میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر میں چیلنج دیتا ہوں اس ڈاکٹر محمد یحییٰ جو ہے قبرستانی جماعت کا، یہ بے علم آدمی ہے. میں پھر سامعین کو کہتا ہوں بے علم ہے. ہاں، تماشبین بڑا پکا ہے، مطلب کہ بڑے طریقے نہ، مطلب کہ کسی دی سچائی تے مٹی پانا، ملبہ پانا دا بڑا فن ہے اس بندے کو. میں اس شخص کو کہتا ہوں، پہلا میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے میرا آپ کو، وہ یہ کہ اگر ذکی غلام مسلم موت ثابت نہ ہو، ڈاکٹر یحییٰ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ذکی غلام اور مسلم موت 2 الگ الگ وجود ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ذکی غلام مسلم موت ثابت نہ ہو تو خاکسار نہ صرف اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جائے گا، بلکہ مشن ہاؤس یعنی بیت الغفار سمیت اپنی تمام موروثی جائیداد کو بھی جماعت احمدیہ قادیان کو دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں اس ممبر رسول سم پر کھڑے ہو کر میں اعلان کر رہا ہوں اور میں اس پر قائم ہوں. دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت پر عمل کرنے والا، وہ جو میرے بیان ہیں میں ان پر قائم ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بتایا ہے، مرزا صاحب نے بتایا، علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میری جو وحی ہے وہ بالا ہے، وہ الہامی کلام میرے اپنے کلام سے بالا ہے. میری کلام میں غلطی کو ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، میں کسی وحی کی تشریح کروں، تفسیر کروں، وہ نہ ٹھیک ہو. جو میری وحی ہے، میرا الہامی کلام سچا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح میں کہوں گا ان لوگوں سے کہ بالکل میں اپنا جو میری بات ہے اس پر میں قائم ہوں، اور انشاءاللہ تعالی حضرت مرزا غلام صاحب کی جو اپنی کلام ہے اس پر بھی، اور حضرت مرزا غلام صاحب کی جو وحی ہے اس پر بھی میں ہمیشہ اپنے مخالفوں سے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. علاوہ اس کے اس بندے نے یہ میرا بیان بار بار سنوایا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں، یعنی وہ بار بار میری آواز سناتا ہے لوگوں کو، انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سنت کے پیچھے چلتا ہے. میں پھر اس خطبہ جو میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر عہد کرتا ہوں اور ڈاکٹر یحییٰ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں. تم میرے ساتھ بات کرو گے؟ نہیں، تم بات نہیں کر سکتے، تمہارے پلے ہی کچھ نہیں جائے گا. تم نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک کاذب کا ٹولہ ہے تم. 1954 سے لے کے تم عام غریب مسکین احمدیوں کو تم نے ذلیل کر دیا، لوٹ لیا 48 چندے لگا کے. اور وہ بشیر الدین محمود جال سازیاں کرتا رہا. اس نے پہلے اپنی جماعت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر جماعت بنائی. میں پچھلے 2 خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی اپنی جماعت بنائی. پھر 1914 میں
الوصیت میں 40 جو مومنوں کے انتخاب کا جو حضور صاحب نے بتایا ہے، میں نے تشریح کی ہے، اس کو اس کے سہارے، اس کے بل بوتے پر جھوٹے طور پر جماعت احمدیہ جو اپنی بنائی تھی اس کا سربراہ بن بیٹھا. اور پھر علاوہ اس کے باموجب وعدہ الہی 9 سال کی وہ عدت جو تھی وہ اس کو کھینچ لایا، اس کے اندر اپنے آپ کو پیش گوئی الہامی پیش گوئی مسلموں کے اندر لانے کے لیے وہ باموجب وعدہ الہی کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر کے اور 9 سال استعمال کر کے اپنے اندر آپ کو بیٹھ گیا. جبکہ میں نے بڑی تفصیل بتائی ہوئی ہے، غالباً میرا 22 نومبر کا خطبہ اسی پر تفصیل ہے، اور ایک لیکچر بھی ہے میرا، اور ایک پرانی ایک تقریر ہے میری جلسہ سنانے کی، جرمنی کے جلسہ کی. اور علاوہ اس کے 15 جو نومبر کا خطبہ ہے وہ بھی سنیں، آپ سنیں تو وہ تو ایک جعل ساز آدمی تھا، اس نے تو مرزا غلام صاحب کے مشن کو تباہ کر دیا. مرزا غلام صاحب کے مشن پر اس کی جماعت کو ختم کر کے اپنی جماعت بنائی اور سربراہ بن بیٹھا، اور خلافت کے نام پر آج تک لوگ پھنسایا لوگوں کو. اور حالانکہ یہ بلائے قادیان ہے. میں اپنے 2 اگست 2019 سے خطبہ جمعہ میں ثابت کر چکا ہوں مرزا غلام صاحب کے الہامات کے ساتھ، آپ کے فرمودات جو آپ نے ازالہ و حل میں ہمیں لکھے ہیں کہ قادیان مسیل دمشق ہے، اور اس طرح بلائے دمشق سے مراد ہے بلائے قادیاں. یہ وہ بلائیں ہیں جو چپٹی ہوئی جماعت میں. اللہ کرے تم کو ہوش آ جائے احمدیو، اور تمہارے ذہن کھل جائیں، اور آپ بھی اپنی رستگاری کے لیے کم از کم کھڑے تو ہو جاؤ نا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. تو آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میں یہ اشعار پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا. ڈاکٹر یحییٰ صاحب میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے. آپ میں تو اتنی طاقت نہ ہوئی کہ آپ میرا سامنا کرتے لندن میں. آپ تو چھپے رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ویڈیو بناتے رہے یک طرفہ. میں آپ کو کیا کہوں، تم کیا ہو؟ مرزا صاحب فرماتی ہیں شیر جو ہوتے ہیں میدان میں للکارتی ہیں لوگوں کو. مرزا غلام صاحب اپنے وقت کا شیر تھا، وہ کبھی بھی بھاگا نہیں میدان سے. تم بگوڑے ہو، بنے پھرتے ہو مرزا غلام صاحب کے ماننے والے مومن، اور آپ کے نام نہاد خلیفہ بلائے قادیان جو ان کی جانشین بنی پھرتی ہے. ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہو تم. آگے اس میں فرماتے ہیں، جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگ جفا یہی ہے. دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برائی یہی ہے. میرے متعلق بہت گند بکے ہیں اس نے، وہ دو ویڈیو بنائی ہیں، ایک 30 نومبر کی، ایک 3 دسمبر کی. سامعین کرام یہ سب جھوٹ بولتا ہے. میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے اب کر رہا ہوں، میں کیا کروں، یہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے زمین پہ. تو میں نے جتنی یہ ویڈیو سنی ان کی، جتنے اس نے مجھ پر جھوٹے، یہ کہتا ہے کہ میں گستاخ مسیح موعود صاحب ہوں. میں اس خطبہ جمعہ میں بھی کہتا ہوں، خدا کی قسم میں مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور آپ کی تحریروں، آپ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. میں گستاخ نہیں. یہ ڈاکٹر یحییٰ اور اس کے قبرستانی مولوی اور قبرستانی بلائے قادیاں، یہ گستاخ مرزا غلام صاحب ہیں. اس کی الہامات کے گستاخ ہیں، اس کی تعلیمات کے گستاخ ہیں، اور اس کے فرمودات کے گستاخ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خطبہ سننے کے بعد اگر ایک ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہوں مرزا صاحب کا، میری ان باتوں پر آمین کہے کہ اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے گستاخ، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ گستاخ ہے. تو اے اللہ ہمیں ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. ڈاکٹر یحییٰ آمین کہے گا. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بگوڑے آدمی ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. تم کبھی نہیں آمین کہو گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہارے کارناموں کرتوتوں کا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو. آخری شعر اس طرح ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں، نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا یہی ہے. اسی پہ اپنا میں خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله